مرنے سے پہلے مر جاؤ. تو کون سے مرنے سے پہلے مرنے کی بات ہو رہی ہے؟ اس مرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جس وقت آپ کی روح آپ کے جسم سے الگ ہو جائے. موت کہتے کس کو ہے؟ جسم سے روح جب جدا ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں موت. اس مرنے سے پہلے جو ہر کسی کو آنی ہے، اور آج تک ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں ہم نے یہ دیکھتے آئے کہ لوگ مر رہے ہیں. تو وہ موت کیسے واقع، وہ موت کیا ہے؟ تو اس کے تعلق سے یہی آتا ہے کہ روح جسم سے الگ ہو گئی. جو مذہبی نظریہ ہے وہ یہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسے سائنٹسٹ لوگوں کی نظر میں وہ روح کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ان کے وہاں ایک لفظ ہے ایکسپائر ہو گیا، مطلب ان کی وہ جو ہے زندگی کی جو ویلیڈیٹی تھی جو ان کی وہ ختم ہو گئی ہے. اب جو جسم کسی نہ کسی کام میں تو آئے گا لیکن اب یہ ایکسپائر ہو چکا ہے، تو وہاں وہ لوگ ایکسپائر لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جسم سے روح کا الگ ہو جانا. اب اس وقت آپ دیکھو صوفیاء کرام کے وہاں بھی ایک تعلیم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ مرید ہوتے ہو تو مرید کو چاہیے کہ وہ پیر کے ہاتھ میں خود کو اس طرح سپرد کر دے جیسا ایک میت کو غسل دینے والے کے ہاتھ میں سپرد کر دیا جاتا ہے. یہ بڑے بڑے جو ہے صوفیاء کرام ہیں وہ یہ جو تعلیم و تربیت دے رہے ہیں. تو یہاں بھی وہ تعلیم پوشیدہ ہے کہ آخر آپ مقصد میں جب کامیاب ہوں گے تو آپ کو یہ احوال سے گزرنا پڑے گا. تو آپ جب پیر کے ہاتھ میں آپ کو سپرد کیا جائے گا اور آپ پیر کے ہاتھ میں اپنے آپ کو سپرد کریں گے اور اس طریقے سے کرنا ہے کہ گویا ایک میت کو غسل دینے والے کے ہاتھ میں سپرد کیا جائے، تو وہاں کیا مراد ہے؟ تو وہاں یہ ہے کہ آپ اگر کوئی میت ہے تو غسل دینے والے سے نہ وہ سوال کرتا ہے، نہ اس سے کوئی جواب کا منتظر رہتا ہے، نہ میت کو کوئی خواہش ہوتی ہے، نہ کوئی چاہ ہوتی ہے. وہ جس کنڈیشن میں ہے اسی کنڈیشن میں رہتا ہے، نہ اس میں حرکت ہوتی ہے نہ برکت ہوتی ہے، وہ ساری چیزوں سے نکل جاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ موت کو یاد کرو جو دنیا کی لذتوں کو کم کرتی ہے. موت کو یاد کرو جو دنیا کو بھلا دیتی ہے. تو اب آپ سمجھیے موت کیا ہے؟ موت وہ ہے جو آپ کو دنیا کو بھلا دے. موت وہ ہے جو آپ کی خواہشات کو ختم کر دے. موت وہ ہے جو آپ کو، موت کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ موت جو ہے ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتی ہے. تو اب یہ موت جو ہے، اس موت کے آنے سے پہلے کہ آپ کا اس دنیا کے اندر، یہ دنیا کے اندر جو آپ کی زندگی ہے وہ ختم ہونے سے پہلے آپ اس محبوب سے مل لو. آپ جو گئے اس دنیا سے جانے سے پہلے اس دنیا کے اندر ہی اس دنیا سے الگ ہو جاؤ کہ دنیا آپ کے اندر نہیں رہے. آپ دنیا میں رہو لیکن دنیا آپ کے اندر نہیں رہے. آپ جو ہے خواہشات سے خالی ہو جاؤ. تو اگر نہیں تو آپ ایک مرتبہ یہ غور کر کے دیکھیے کہ اگر آپ تمام خواہشات سے خالی ہو گئے، آپ کو کوئی خواہش نہیں ہے، تو آپ کی وہ جو کیفیت جو آپ کی اب ظاہر ہوگی، بولتے نا آپ کو کسی چیز کی اچھا نہیں ہے، کسی چیز کی چاہت نہیں ہے، آپ کچھ نہیں چاہتے ہیں. ایک یہ بہت بڑی کنڈیشن ہے. یہ کنڈیشن آپ کی ایسی نہیں آتی ہے، یہ آنے کے لیے آپ کو جو ہے ذکر، فکر، مراقبات وغیرہ سے گزرنا پڑتا ہے. تو ایک وہ اسٹیٹ ہے کہ جہاں آپ تمام خواہشات سے جو ہے خالی ہوتے ہیں. اتنے خالی ہوتے ہیں کہ جیسا حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ صحابہ کرام ایسی نماز پڑھتے تھے کہ وہ نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے تو اتنی محبیت اور اتنی ہر طریقے کی چیز، خواہشات، حرکت، برکت سے وہ منزہ ہو جاتے کہ ان کے سر پر آ کر پرندہ بیٹھ جاتا تھا. گویا وہ پرندہ سمجھتا تھا یہ کوئی جاندار، کوئی جان والا، حرکت برکت والا آدمی نہیں ہے، کوئی ڈال ہے، کوئی ٹہنی ہے، کوئی پیڑ ہے. ایسا وہ آ کے سر پہ بیٹھ جاتا تھا. تو وہ جو کیفیت ہے
اس کیفیت کو حاصل کرنے کی طرف جو ہے یہ ترغیب ہے۔ پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو تعلیم و تربیت دیتے تھے تو اسی تعلیم و تربیت کے اندر یہ بات رہتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو نماز میں اس طرح سپرد کرتے تھے کہ وہ پوری دنیا سے کٹ جاتے تھے۔ بعد میں دھیرے دھیرے جو ہے ایسی بناوٹی لوگوں نے عبادت میں ایسی بناوٹ لے کر آئے اور حقیقت ہاتھ سے جاتی رہی۔ اب تو جو ہے نمازیں جو ہے اس حقیقت میں ڈوبنے کے لیے اور اس حقیقت سے ملاقات کے لیے نہیں ہوتی۔ اب نماز تو جنت اور دوزخ کی چکر میں ہے، جنت سے بچنا ہے، دوزخ سے بھاگنا ہے، اور مولویوں نے بالکل وہی ڈرانے والی ڈنڈی اور جو ہے لالچ دینے والی لالی پاپ دے کے رکھی ہے، جبکہ نماز اور یہ جو عبادات ہے وہ مولا کے لیے ہے، اور مولا کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے۔ تو اس حقیقت میں ڈوبنے کے لیے جو ہے آپ کو یہ دنیا سے جو کلی طور پہ کٹ جانا ہے، جیسے آپ مرنے کے بعد اس دنیا سے کٹیں گے تو یہ اس دنیا میں ہی اس مرنے سے پہلے ہی آپ کو جو ہے یہ دنیا سے کٹ جانا ہے اور اپنے مولا سے جڑ جانا ہے۔ تو اسی طرف صوفیاء کرام آپ کا دھیان لانے کے لیے، اور جو یہ جو حدیث کے الفاظ جو صوفیاء کرام کی کتابوں میں ملتے ہیں، یا اولیاء کرام کا فرمان، یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ جو اولیاء کرام کی جو تعلیم ہے وہ آپ کو اس طرف دعوت دینے کے لیے جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اور یہ تو بہت مختصر سا میں نے آپ کو بتایا، اس کی جو گہری تعلیم و تربیات ہیں وہ آپ پیر کامل کے سامنے ایک مکمل جو گئے اور بہت گہری باتیں اس میں آ سکتی ہے، ایک شارٹ میں کہ آپ کو اشارے بھی مل جائے اور کچھ سمجھ میں آئے، دو الفاظ کہہ دیا۔ مولا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔